اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کے وقوع کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ قیامت کی بجائے آپ کے قبر کے اندر سوالات جوابات ہوں، سب سے سوال جواب ہوں، اس کے عمل کے بارے میں بھی، عقیدے کے بارے میں بھی، جو پاس ہو جائے اس کے لیے جنت، جو فیل ہو جائے اس کے لیے دوزخ ہو تو سکتا تھا۔ لیکن روز حشر جب اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا غضب یہ بے حساب ہوگا، بے انتہا ہوگا، اللہ تعالیٰ شدید غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا، اور وہاں پر مخلوق پریشان ہو رہی ہوگی اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اس وقت یعنی 50,000 سال کا وہ دن ہوگا قیامت کا، جس میں سے 25,000 سال گزر چکے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اور انسان اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، چند میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انتہائی وحشت، انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بس سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، اگرچہ بعد میں جو کچھ بھی ہو، پہلے سوال جواب کا سلسلہ تو شروع ہو۔ اس وقت یہ تمام تر مخلوق، یہ تمام تر انسان پریشان ہوں گے کہ سوال جواب کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا، کون ہماری شفاعت کرے گا، کس کے پاس ہم ایسے برگزیدہ بندے کے پاس جائیں کہ جو کہ معاملات کو ہمارے حل کرائے، اللہ تعالیٰ کے اس غضب کو ٹھنڈا کرائے۔ اب تمام تر انسان آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، اور آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے ابو الانبیاء، اے ابو البشر، آپ ہمارے والد ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ہمارا حساب کتاب شروع۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج تو مجھے اللہ کے غضب سے بہت خوف آ رہا ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اب اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کرام کے بعد یہ تمام تر مخلوقات جائے گی، سارے انسان وہاں پر جائیں گے، لیکن ہر در سے یہی جواب ملے گا کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میری اتنی سخت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مدعا اپنا پیش کروں۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ کو تمام تر مخلوق کو دکھانی تھی کہ ساری مخلوق اب آئے گی، تمام تر انسان آئیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کی جائے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مسئلے کو حل کر آئیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا فرمانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے محمد، اور آپ شفاعت فرمائیے، آپ سوال کیجیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری مخلوق حاضر ہے، تمام تر انبیاء کرام حاضر ہیں، لیکن ساری مخلوق کے سامنے، تمام تر انسانوں کے سامنے جو اس وقت اس دنیا کے اندر نبی آخر زمان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ آخری نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا، دنیا میں مشغول ہے یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، اس دن قیامت کے دن اس کو ماننا پڑے گا، سارے کے سارے لوگ اب مان لیں گے کہ یہ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بدلے میں ہمارے اس مسئلے کو حل فرمایا، اور ہمارا حساب کتاب اب شروع ہو گیا، اور پھر یہ معاملہ جب حل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امت کی شفاعت فرمائیں گے اور پھر داخل جنت فرمائیں گے۔ تو الغرض کے تمام پر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند رکھا، آپ کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جس کو ہم اور آپ اس وقت نہیں سمجھ سکتے۔ جتنا ہم مطالعہ کریں گے، جتنا علماء کرام کو سنیں گے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آیات قرآن آپ کو بتائیں گی، حدیث کریمہ کا مطالعہ کریں، آپ کو حدیث کریمہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي